ہم اور آپ جس رب پر یقین رکھتے ہیں وہ رب کتنا عظیم ہے پتہ ہے؟ اس کا عرش، اس کی کرسی، اللہ اکبر، وسیع کرسیہ السماوات والارض۔ اللہ نے فرمایا کہ اس کی جو کرسی ہے، کرسی عرش کے جو نیچے ہے قدم رکھنے کی جو جگہ، اس کو کرسی کہتے ہیں، اس کی کرسی آسمان و زمین کی وسعت کے برابر ہے۔ اس کا عرش کیسا ہوگا؟ عرش کیسا ہوگا؟ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين آمنوا معه وشداء على الكفار رحماء بينهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود۔ ہر قسم کی تعریف، بڑائی اور بزرگی، عزت و جلال، عظمت و کبریائی اسی اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا اور سزاوار ہے، جو ساری کائنات کا خالق و مالک، اکیلا معبود برحق ہے۔ انگنت و لا تعداد درود شریف نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً سید الکونین رحمت للعالمین، امام الانبیاء، سید الورا، مستر مہر و وفا، سرچشم صبر و رضا، سید الکونین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر۔ محترم ساتھیوں، اسلامی بھائیوں اور بزرگوں، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، ہم تمام مسلمان ہیں، اللہ پر ایمان رکھنے والے، اللہ پر یقین رکھنے والے، اسی کی عبادت کرنے والے۔ ہم اور آپ جس رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں، جس رب پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں، اس اللہ کی عظمت کو سمجھنا اور اس کی رضا کو حاصل کرنا، یہ ہم سب کی زندگی کا بنیادی مرکزی مقصد ہے۔ ایک بندہ، ایک انسان، اس کی دنیا اور آخرت کی کامیابی انہی دو چیزوں پر ہے۔ اپنے اللہ کی عظمت کو سمجھے اور اس عظمت والے رب کو اس زندگی کے اندر راضی کر لے۔ اللہ کی عظمت کو سمجھنے کے لیے اس کے بہت سارے پہلو ہیں۔ چند پہلو کا تذکرہ اس مختصر سے وقت میں کروں۔
جس سے اللہ کی عظمت کو سمجھنے میں مدد ملے گی کہ ہم اور آپ جس رب کو مانتے ہیں، جس کی عبادت کرتے ہیں، وہ رب کتنا عظیم ہے، اس کی عظمت کتنی بڑی ہے۔ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایک آیت میں اپنی عظمت کا ایک پہلو ذکر کیا۔ اللہ نے فرمایا قل اللہم مالک الملک، اے نبی آپ کہیے وہ اللہ کون ہے؟ مالک الملک، بادشاہوں کا بادشاہ۔ دنیا میں جتنے بادشاہ ہیں ان سب کا بادشاہ ہے رب العالمین۔ تؤتی الملک من تشاء، وہ جسے چاہتا ہے اس کو بادشاہت عطا کرتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے اسے اقتدار اور حکومت عطا کرتا ہے۔ وتنزع الملک ممن تشاء، وہ جسے چاہتا ہے اس سے بادشاہت چھین لیتا۔ وتعز من تشاء، وہ جسے چاہتا ہے اس کو عزت دیتا ہے۔ وتذل من تشاء، وہ جسے چاہتا ہے اسے ذلیل کرتا ہے۔ دنیا کے اندر دو ہی چیزیں ہیں جس کے لیے پورے انسانوں کے درمیان جھگڑے، فساد اور معاملات ہوتے ہیں۔ ایک حکومت، اقتدار، بادشاہت، دوسری عزت۔ کیا کیا نہیں کرتا انسان۔ اقتدار حاصل کرنے کے لیے لوگ قتل و غارت گری کرتے ہیں، اپنوں کو قتل کر دیتے ہیں، ظلم و تشدد کرتے ہیں، جنگیں چلتی ہیں، کیا کچھ نہیں ہوتا دنیا کے اندر اقتدار کے لیے، بادشاہت کے لیے، حکومت کے لیے۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ بادشاہت ہمارے پاس ہے، وہ جسے چاہتا ہے اس کو بادشاہت ملتی ہے۔ دوسری چیز عزت، ہر شخص چاہتا ہے کہ دنیا میں میری عزت ہو، لوگ میرا احترام کریں، لوگوں میں میری عزت ہو، اور لوگوں سے عزت کروانے کے چکر میں کیا کیا نہیں کرتے ہم۔ مال خرچ کرتے ہیں، ہماری تعریف کرنے والے، ہمارے بارے میں اچھا بولنے والے لوگوں کو خریدتے ہیں۔ لوگوں میں عزت حاصل کرنے کے لیے ہر وہ کام کرتے ہیں، صحیح ہو یا غلط ہو، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے اس کو عزت دیتا ہے۔ ساری دنیا مل کر کے اگر کسی آدمی کو بادشاہت عطا کرنا چاہے، اللہ نہیں دینا چاہتا، اس کو بادشاہت نہیں مل سکتی۔ ساری دنیا مل کر کے اگر کسی سے اقتدار، بادشاہت چھیننا چاہے، چھین نہیں سکتی اگر اللہ دینا چاہے۔ وہ دینا چاہے تو کوئی چھین نہیں سکتا، وہ لینا چاہے تو کوئی دے نہیں سکتا، چاہے حکومت ہو یا عزت ہو۔ اللہ نے فرمایا بیدک الخیر، ہر خیر اس اللہ کے ہاتھ میں ہے، انک علی کل شیء قدیر، اور رب العالمین ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ میرے بھائیو، اس ایک آیت پر غور کر لیں، ہمارا رب کتنی عظمت والا ہے۔ وہ بادشاہت کے خزانے اس کے پاس ہیں، عزت کے خزانے اس کے پاس ہیں۔ اللہ کی عظمت کا ایک اور پہلو ہے، ہم اور آپ جس رب پر یقین رکھتے ہیں وہ رب کتنا عظیم ہے پتہ ہے؟ اس کا عرش، اس کی کرسی، اللہ اکبر، وسیع کرسیہ السماوات والارض۔ اللہ نے فرمایا کہ اس کی جو کرسی ہے، کرسی عرش کے جو نیچے ہیں قدم رکھنے کی جو جگہ، اس کو کرسی کہتے ہیں، اس کی کرسی آسمان و زمین کی وسعت کے برابر ہے۔ اس کا عرش کیسا ہوگا؟ عرش کیسا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے اجازت دی ہے کہ ایک بات میں تم کو بتا دوں۔ کیا ہے وہ بات؟ اللہ کا جو عرش ہے، اس عرش کو جو اٹھائے ہوئے فرشتے ہیں، اس میں سے ایک فرشتے کے بارے میں تم کو بتاتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک فرشتہ ایسا ہے، اس کے کان کی یہ جو بالی ہے، کان کے جو آخری حصہ ہے، اور یہ جو کاندھا ہے، ہاتھ کا یہ حصہ اور کان، اس کے درمیان کتنی مسافت ہے، کتنی دوری ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ جو فرشتہ ہے، اس کے کان کی اس بالی اس حصے سے اور اس کے منڈے تک کا جو فاصلہ ہے،
اگر کوئی شخص 70 سال سفر کرے، 70 سال کی مسافت، 70 سال کی مسافت اگر وہ چل کر سفر کرے تب بھی، سواری پر سفر کرے، جانور سے سفر کرے الگ چیز ہے، پیدل بھی اگر 70 سال اگر کوئی چلتا ہے تو کتنی مسافت ہوگی؟ کوئی تصور کر سکتا ہے؟ امیجن، آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک شخص 70 سال اگر چلے، لوگ 2-3 مہینے چل کے مکہ پہنچ جاتے ہیں، 70 سال اگر کوئی چلتا ہے کتنی مسافت ہوگی؟ اتنی مسافت اس کے کان کے اور اس کے منڈے کے درمیان ہے بس۔ وہ فرشتہ کتنا بڑا ہوگا؟ وہ اس جیسے کتنے فرشتے ہوں گے؟ ایسے فرشتے جس عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، وہ عرش کتنا بڑا ہوگا؟ اس عرش پر بیٹھنے والا رب العالمین کتنا عظیم ہوگا؟ ذرا سوچئے۔ اللہ کی عظمت کو سمجھنے کے لیے ایک بہت اہم پہلو ہے۔ اللہ کی عظمت کو سمجھنے کے لیے ایک اور پہلو ہے قرآن میں جس کا ذکر ہے، اللہ کا علم۔ اللہ اکبر، کیا ہے اس کا علم؟ قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، آپ کی مسجد کے صحن میں اگر درخت ہے، ہم میں سے کوئی شخص یہ بتا سکتا ہے کہ اس درخت سے روزانہ کتنے پتے گرتے ہیں؟ نہیں بتا سکتے ہم۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ دنیا کے اندر کہیں بھی کوئی بھی پتا گرتا ہے تو اللہ کو اس کا علم ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے نالج میں آ جاتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، اللہ رب العالمین اسے لکھ کر کے بھی رکھتا ہے، اس کے دفتر میں، اس کی کاؤنٹنگ میں آ جاتا ہے وہ پتا۔ اس کائنات میں کتنے درخت ہیں، کتنے پتے گرتے ہیں، کوئی حساب لگا سکتا ہے؟ اللہ کا علم، اس کا علم ایسا ہے کہ اس پتے کے گرنے کا بھی نالج اللہ کو ہوتا ہے، اور وہ رائٹنگ میں آتا ہے، لکھت میں آتا ہے وہ۔ اللہ علیم، کیسا ہوگا اس کا علم، کس قدر عظمت والا ہے رب۔ موسیٰ اور خضر سفر کر رہے تھے، بڑا بابرکت سفر، سیکھنے سکھانے کا سفر۔ سمندر میں دیکھا ایک چڑیا آئی اور چونچ سے پانی لے کر کے اڑ گئی۔ خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، موسیٰ تم نے دیکھا چڑیا پانی لے کر کے اڑ گئی؟ چڑیا کی چونچ میں کتنا پانی آیا؟ کتنا پانی آیا؟ 1 قطرہ؟ 2 قطرے؟ چڑیا کے چونچ میں 1 قطرہ پانی ہے یا 2 قطرہ پانی آیا ہوگا؟ چڑیا کی چونچ میں آنے والے پانی کے مقابلے میں سمندر کا پانی کتنا ہے؟ کوئی حساب نہیں۔ خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ موسیٰ، اللہ کے علم میں اور اس دنیا کے کائنات کے علم میں یہ فرق ہے۔ دنیا میں جو علم ہے، سائنسدانوں کا علم، علماء کا علم، انبیاء کا علم، دنیا دین کا علم، ستاروں سیاروں کا علم، آسمان کی بلندیوں کا علم، سمندر کی گہرائیوں کا علم، جنگل و بیابان کا علم، انسانوں جنوں کا علم، پورا علم، کائنات کا پورا علم، اس پورے علم کی حیثیت چڑیا کی چونچ میں آنے والے اس 1 قطرے کے برابر، بس اتنا ہی ہے پوری دنیا کا علم۔ اور اللہ کے پاس جو علم ہے، وہ جو سمندر ہے نا، وہ اللہ کے پاس علم ہے۔ سبحان اللہ، کتنا علم ہے! پوری دنیا کا علم، انبیاء کا، دنیا کا، دین کا، بزرگوں کا، سب کا علم اگر پوری دنیا آدم سے لے کر کے ایدم تک، آخرت تک، سارے انسانوں کا، ساری دنیا کا علم اگر جمع کر لیں، وہ چڑیا کی چونچ میں آنے والے 1 قطرے پانی کے برابر ہے، بس اس سے زیادہ نہیں ہے۔ جو اللہ کے پاس علم ہے وہ سمندر ہے۔ اتنا علم رکھنے والا رب ہمارا کیسا ہو؟ آج کل ہم جب بات کرتے ہیں تو بولتے ہیں زبان سے، مجھے سب معلوم ہے جی، میں سب جانتا ہوں۔ کیا جانتے ہو تم کچھ نہیں جانتے۔ واللہ اعلم، سب جاننے والا اللہ ہے۔ ہمارا رب اتنا عظیم ہے، اس کا علم۔ اللہ کی عظمت کے بہت سارے پہلو ہیں میرے بھائیوں۔
اب اللہ کی اس قدر عظیم عظمت ہے، ہمارا رب اس قدر عظمت والا ہے، تو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اس عظمت والے رب کو راضی کر لیں، اس کو راضی کر لیں۔ اس کو راضی کرنے کے لیے کیا کرنا ہے دنیا کے اندر؟ اس کو راضی کرنے کے لیے اس کی عبادت کرنا ہے۔ سارے انبیاء، انسان دو ہی قسم کے ہیں پوری دنیا میں، دو ہی قسم کے انسان ہیں۔ انسانوں کی دو ہی تقسیم ہے، ایک انسانوں کی وہ جماعت ہے جو اللہ کی عبادت کرتی ہے اور اس کو راضی کر لیتی ہے، اللہ ان کو کامیاب کر دیتا ہے۔ ایک انسانوں کی جماعت ہے جو اللہ کی عبادت نہیں کرتی، اللہ کو راضی نہیں کرتی، ان کی زندگی ناکام ہو جاتی۔ دو ہی آدمی۔ ہمارا شمار کن انسانوں میں ہے؟ اللہ کو راضی کرنے والے انسانوں میں ہم شامل ہو جائیں۔ سارے انبیاء کرام نے یہی کوشش کی، سارے انبیاء کی زندگی کا مقصد یہی تھا۔ انبیاء نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، محنت کیے، سالہا سال برسہا برس لوگوں کو توحید کی طرف بلایا۔ لوگوں نے انبیاء کو مارا، پیٹا، ستایا، گھروں سے نکالا، گاؤں سے نکالا، بستی سے نکالا، الزامات لگائے، کیا کیا سب ظلم کیے۔ سارے ظلم کو سہ کر کے اپنی ذمہ داری کو ادا کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر کے پہاڑی پر جا رہے تھے۔ قوم کے لوگ آہستہ آہستہ چل رہے تھے، جلدی آ نہیں رہے تھے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو جلدی ہے، جلدی جلدی پہاڑ چڑھ کر کے اوپر چلے گئے۔ اللہ نے پوچھا، موسیٰ کہاں ہیں تمہاری قوم کے لوگ؟ تم اکیلے آ گئے بھاگتے بھاگتے؟ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ آ رہے ہیں، وہ پیچھے آ رہے ہیں، میں جلدی جلدی آ گیا۔ کیوں جلدی آئے؟ عجلت الیک ربی لترضا۔ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے میں جلدی جلدی بھاگ کے آ گیا تاکہ تو راضی ہو جائے۔ قوم کے لوگ دھیرے دھیرے چل رہے ہیں، آ رہے ہیں میرے پیچھے، لیکن تو مجھ سے راضی ہو جائے اس لیے میں جلدی جلدی آ گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے، کیا کچھ مصیبتیں آپ نے نہیں سہی۔ اسلام کی دعوت کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے آپ نے دن اور رات محنت کی، لوگوں نے آپ کو ستایا، آپ کو مارا، بھرے بازار میں آپ کے کپڑے پھاڑ دیے، آپ کے سر پر مٹی ڈال دیے۔ آپ بازار سے جا رہے ہیں، لوگوں نے پیچھے سے آ کر کے مٹی ڈال دی سر پہ، کپڑے پھاڑ دیے، جادوگر کہا، پاگل کہا، مجنوں کہا، فسادی کہا، کیا کچھ نہیں کہا اللہ کے رسول کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر اللہ کے خاطر یہ ساری تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں، رات میں کھڑے ہو کر کے عبادت کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، اور دعا کیا کر رہے ہیں؟ اے اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا۔ یہ کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ ان سے راضی نہیں ہوگا؟ ضرور راضی ہوگا، لیکن دن رات محنت کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، لمبا قیام کر رہے ہیں، اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تاریخ کو دیکھیں، خود صحابہ کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، صحابہ کی صفت بیان فرمائی، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کی رضا کو حاصل کرتے ہیں، اس کے فضل کو حاصل کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ کیسے حاصل کرتے ہیں؟ نماز کے ذریعے سے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں پر سجدوں کے نشانات ہوتے ہیں۔ نماز کو قائم کر کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا، اپنے مال کو، اپنی جان کو اللہ کے راستے میں قربان کر کے، اپنی جان اور اپنی مال کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیتے ہیں تاکہ اللہ کی رضا حاصل کر لیں، اللہ کو راضی کر لیں، اللہ راضی ہو جائے، اس کے لیے اپنا مال بھی لٹا دیے،
جان بھی لگا دیے، جان جاتی ہے تو جانے دیں، اللہ راضی ہو جائے۔ امام ذہبی نے اس آیت کریمہ میں ایک واقعہ بیان کیا ہے، بڑا ایمان افروز واقعہ، بڑا بے چین کر دینے والا واقعہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک قبیلے کے لوگ آئے، آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا ہے، ہم سب نے اسلام قبول کر لیا ہے، ہمارے قبیلے کے، ہمارے گاؤں کے لوگوں کو اسلام سکھانے کے لیے، قرآن سکھانے کے لیے کوئی استاذ نہیں ہے، آپ کے شاگردوں کو، آپ کے صحابہ کو ہمارے گاؤں بھیجئے، بستی بھیجئے، تاکہ آپ کے صحابہ، آپ کے شاگرد ہمارے گاؤں بستی کو آ کر کے ہمارے گاؤں کے لوگوں کو قرآن سکھائیں، ہمارے گاؤں کے لوگوں کو اسلام سکھائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، بڑے خوش ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ماشاءاللہ سارا گاؤں مسلمان ہو گیا، سب لوگ اسلام قبول کر لیے، بہت اچھی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاص شاگردوں میں سے 10 صحابہ کی جماعت کو تیار کیا، 10 صحابہ کی جماعت کو تیار کیا، حافظ صحابہ، عالم صحابہ، علم رکھنے والے صحابہ، سمجھدار صحابہ، دائی صحابہ، دعوت کا کام کرنے والے، تاکہ یہ 10 صحابہ وہاں بستی میں جا کر کے سارے لوگوں کو قرآن سکھائیں، دین سکھائیں، اسلام سکھائیں۔ حضرت عامر بن ثابت رضی اللہ عنہ کو اس کا امیر مقرر کیا، 10 صحابہ کی جماعت کو بستی والوں کے ساتھ، گاؤں والوں کے ساتھ روانہ کر دیا، بھیج دیا۔ حقیقت یہ تھی کہ وہ گاؤں کے لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اسلام قبول نہیں کیے تھے، جھوٹ بولا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط بیانی کی، جھوٹ بولا، جھوٹ بول کر کے 10 صحابہ کو لے کر کے نکل گئے۔ منصوبہ کیا تھا، پلاننگ کیا تھی؟ یہ 10 صحابہ کو لے جا کر کے قتل کر دیں گے، مار دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات کو قبول کر کے صحابہ کو بھیج دیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین خوشی خوشی سفر پر نکل پڑے، دعوت کا سفر، علم کا سفر، گاؤں والوں کو قرآن سکھانا ہے، دین سکھانا ہے۔ ان کفار و مشرکین، منافقین کے جھوٹے منصوبے، ان کے منصوبے اور ان کے جھوٹ، ان کے فریب کا علم نہیں تھا صحابہ کو، نکل گئے ان کے ساتھ خوشی خوشی کہ بھئی ساری بستی مسلمان ہو گئی ہے۔ راستے میں جا رہے ہیں، ایک راستہ ہے، پہاڑیاں، ادھر بھی پہاڑیاں ادھر بھی پہاڑیاں، ایک باریک سا راستہ، پہاڑیوں کے درمیان کا راستہ۔ وہاں پہنچتے ہیں، خبر نہیں ہے ان کو، ان کے پاس ہتھیار بھی نہیں ہے، بھائی لڑنے کے لیے نہیں جا رہے، ہم تو پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں، اس لیے ہتھیار نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، بس شوق میں پڑھانے کے جو ہے صحابہ جو ہے نکل پڑے۔ جب اس جگہ پر پہنچے تو اچانک وہاں ایک قبیلہ رہتا تھا، تیر اندازی میں بہت ماہر تھا، یہ کفار مشرکین نے جا کر کے اس کو بھڑکا کر کے جو ہے اس قبیلے کے ذریعے سے 10 صحابہ کرام پر حملہ کر دیا۔ اچانک آپ سفر کر رہے ہیں، پہاڑی کے اوپر سے تیر برس رہے ہیں، لوگ نیزے مار رہے ہیں، بھگدڑ مچ گئی، ادھر بھاگیں ادھر بھاگیں، جان بچائیں، کدھر جائیں۔ اچانک ایسا حملہ ہوا، 7 صحابہ وہیں شہید ہو گئے، 7 صحابہ وہیں شہید ہو گئے۔ 3 صحابی تھے، 2 صحابی جو ہے، 3 صحابی پہاڑی پر چڑھ گئے، دوڑ دوڑ کر کے جو ہے پہاڑی پر چڑھ کر کے جو ہے پتھروں کے آسرے کنارے اپنے آپ کو بچانے لگے۔ حضرت عامر بن ثابت اس میں سے تھے۔ یہ جو حضرت عامر بن ثابت تھے، یہ وہ صحابی تھے جنہوں نے مشرکین کے سرداروں کو قتل کیا تھا۔ بڑے بڑے سردار ہوتے ہیں نا، ان کو انہوں نے قتل کیا تھا۔ جو سرداروں کو قتل کرتا ہے، اس سے بدلہ لینے کا طریقہ کیا تھا کفار مشرکین کا، کہ وہ اس شخص کو قتل کر کے اس کی لاش کو لے کر کے گاؤں میں، بستی میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کی لاش کی بے حرمتی کرتے تھے۔ یہ ان کا بدلہ لینے کا ایک انداز تھا۔
تو اصل نشانے پر یہی صحابی تھے. کون؟ جنہوں نے سرداروں کو قتل کیا تھا. جو سرداروں کو قتل کرتا اس سے ایسے بدلے لینے کا تھا. تو یہ پتھر پر چھپے بیٹھے تھے. اب دیکھا کہ بھئی تیر برس رہے ہیں, اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے, اب نکل نہیں سکتے, اب مر جانا ہے, کوئی راستہ نہیں ہے, آخری وقت ہے, اب باہر نکل نہیں سکتے ہیں. وہاں بیٹھ کر کے موت کے دروازے پر زندگی کی آخری لمحے دعا کر رہے ہیں. کیا دعا کر رہے ہیں؟ اے اللہ مجھے یقین ہے اب یہ لوگ مجھے قتل کر دیں گے, اے اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا, تو مجھ سے راضی ہو جا, میری ایک دعا ہے اور میری دعا کو قبول کر لے. دعا مانگتے ہیں. کیا دعا مانگتے ہیں؟ کہتے ہیں اے اللہ مجھے مار دیا جائے گا, قتل کر دیا جائے گا, میری لاش کو ان کفار کے ہاتھوں نہ لگنے دینا. اتنی دعا ہے. اس کے بعد حملہ ہوا, ان کو قتل کر دیا گیا. کفار مشرکین نے آ کر کے ڈھونڈنا تلاش کرنا شروع کیا حضرت عامر بن ثابت رضی اللہ عنہ کو. تو دیکھا ان کی لاش کے پاس شہد کی مکھیوں کا ایک جھتا جمع ہوا ہے, قریب نہیں جا سکتے. تو کفار مشرکین نے سوچا کہ بھئی بعد میں آتے ہیں, بعد میں آ کر لے جاتے ہیں ان کی لاش کو. گئے, ایسی ہوا چلی, ایسی تیز ہوا چلی, کفار و مشرکین کو حضرت عامر بن ثابت کی لاش ملی ہی نہیں, کبھی نہیں ملی, کبھی بھی نہیں ملی ان کی لاش. یہ ڈھونڈتے رہ گئے. اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر لی. انہوں نے دعا کی تھی نا, اللہ مجھ سے راضی ہو کر کے میری اس دعا کو قبول کر لے, میری لاش ان کے ہاتھ نہ لگنے دینا. اللہ رب العالمین نے ان کی حفاظت کی. اس کے بعد جو باقی 3 صحابی تھے ان کو نیچے ہوتا اور 2 صحابی کو قتل کر دیا گیا. ایک صحابی بچے تھے, حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ. حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کو پکڑ کر کے جو ہے لایا گیا, قید خانے میں ڈال دیا گیا. ان کے بارے میں بھی فیصلہ کیا گیا کہ بھئی ان کو کل صبح جو ہے قتل کر دیں گے, ان کو پھانسی دے دیں گے, ان کی گردن کاٹ دیں گے. کہاں؟ بیچ چوراہے پہ. اعلان ہوا, سارے لوگوں کو جمع کیا گیا. صبح ہوئی, عورتیں, نوجوان, بوڑھے, بچے سب جمع ہیں, شورغل ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو قتل کیا جا رہا ہے. حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کو پکڑ کر کے لایا گیا. 10 صحابہ میں سے آخری صحابی, قتل کرنے کے لیے بیچ چوراہے پہ لا کر کھڑا کیا گیا. قتل کرنے سے پہلے آخری آرزو پوچھی جاتی ہے, آخری تمنا پوچھی جاتی ہے. حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کو بیچ چوراہے میں کھڑا کر کے کفار مشرکین کے مجموعے کے درمیان عورتیں, نوجوان, بوڑھے, بچے سب کھڑے ہیں, تماشا لگا ہوا ہے. لوگ بڑے شوق سے حضرت خبیب بن عدی کے قتل کے منظر کو دیکھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں, جمع ہو کر کے دیکھ رہے ہیں. اب قتل کریں گے. پوچھا کہ بھئی خبیب کوئی آخری آرزو ہے, کوئی آخری تمنا ہے؟ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ موت کے دروازے پر کھڑے ہو کر کے, اس شخص کو قتل کر دیا جائے گا, اس کی گردن کاٹ دی جائے گی, اب اس کی آخری تمنا کیا ہو سکتی ہے؟ کیا ہو سکتی ہے اس کی تمنا؟ کہ دنیا کا کوئی اچھا کھانا کھا لے, دنیا کی کوئی اچھی نعمت سے لطف اندوز ہو لے, دنیا کے اندر دنیا سے جاتے ہوئے دنیا کی کوئی چیز وہ دیکھ لے, چکھ لے, دنیا کی کوئی چیز حاصل کر لے. یہ آخری آرزو تمنا ہو سکتی ہے. لیکن حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ قربان جائیں ان صحابہ پر, ہؤلاء السلف الصالح, یہ ہمارے صحابہ تھے میرے بھائیوں, میرے عزیزوں, میرے دوستوں. حضرت خبیب بن عدی کہتے ہیں
ایک آخری آرزو ہے، ایک آخری تمنا ہے، اگر اس کی اجازت مل جائے تو بڑا احسان ہوگا۔ کیا ہے آخری آرزو، کیا ہے آخری تمنا؟ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دو، 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دو، قتل سے پہلے میں 2 رکعت نماز ادا کرنا چاہتا ہوں، اپنے رب کے سامنے جھکنا چاہتا ہوں، اپنے رب کے لیے سجدہ کرنا چاہتا ہوں، اپنے رب کے لیے رکوع کرنا چاہتا ہوں، اس کی اگر اجازت مل جائے۔ کفار نے کہا ٹھیک ہے، اجازت ہے، پڑھ لو، نماز ادا کر لو اپنی نماز۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ رکعت باندھ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، مجموعہ لگا ہوا ہے، لوگ جس کے قتل کے منتظر ہیں، وہ شخص اپنا آخری عمل اپنے رب کے سامنے سر جھکانے کے لیے نماز رکعت باندھ کر کے کھڑا ہوا ہے۔ اللہ اکبر! اس قیام کا کیا حال ہوگا، اس قیام کا کیا حال ہوگا؟ اس قیام کے بعد اس کو قتل کر دیا جائے گا، اس رکوع کا کیا حال ہوگا؟ اس رکوع کے بعد پھر دوبارہ رکوع کرنے کا موقع نہیں، اب قتل کر دیا جائے گا۔ سجدہ کرتے ہوئے کس احساس کے ساتھ سجدہ کیے ہوں گے کہ یہ زندگی کا آخری سجدہ ہے، اس کے بعد سجدہ کرنے کا کوئی مہلت اور موقع نہیں ہوگا۔ کیسے نماز پڑھی ہوگی، کیسے قیام و سجدہ کیا ہوگا۔ مختصر سی نماز پڑھ کر کے اپنی نماز کو ختم کر دیتے ہیں۔ حضرت خبیب بن عدی سلام پھیر کر کے لوگوں سے مخاطب ہو کر کے کہتے ہیں، اللہ اکبر! کیا جملہ ہے حضرت خبیب بن عدی کا! کہتے ہیں لوگوں، آج میں نے اپنی زندگی کی سب سے بہترین نماز پڑھی ہے، آج میں نے اپنی زندگی کی سب سے بہترین سکون والی نماز پڑھی۔ کیسی سکون والی نماز ہوگی کہ اس نماز کے بعد قتل کر دیا جائے گا، گردن اڑا دی جائے گی، دنیا سے ختم ہونا ہے۔ اس لمحے اس موت کے دروازے پر کھڑے ہو کے نماز پڑھ کے کہہ رہے ہیں میں نے میری زندگی کی سب سے سکون والی نماز آج پڑھی ہے۔ دل چاہ رہا تھا جب میں قیام کر رہا تھا تو میں قیام کرتا ہی رہوں، دل چاہ رہا تھا کہ میں رکوع کر رہا تھا تو میں رکوع کرتا ہی رہوں، میں جب سجدہ کر رہا تھا تو دل چاہ رہا تھا کہ میں سجدہ کرتا ہی رہوں۔ اتنی سکون کی نماز میں نے ادا کی، لیکن ایک خیال میرے دل پر آیا، خبیب موت سے ڈر کر کے نماز کو لمبی کر رہا ہے، تم سمجھو گے کہ میں نماز سے ڈر کر کے میں اپنی نماز کو لمبی کر رہا ہوں، تم میری نماز کے بارے میں غلط بات نہ سمجھو، اس لیے میں نے اپنی زندگی کی محبوب ترین پرسکون نماز کو مختصر کر دیا، آخری کر دی، میں نے جلدی سلام پھیر کر کے اپنی نماز کو ختم کر دیا۔ سبحان اللہ! اللہ کو راضی کرنے کا کتنا بہترین جذبہ ہے۔ دیکھیے ایک انسان قتل کر دیا جا رہا ہے، مار دیا جا رہا ہے، اور مرنے سے پہلے کہتا ہے کہ میں نماز پڑھ لوں تاکہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اس کے بعد میں کبھی نماز نہیں پڑھ سکوں گا، اس کے بعد میں کبھی رکوع نہیں کر سکوں گا، سجدہ نہیں کر سکوں گا، مرنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ کے اپنے رب کو راضی کر لوں۔ موت کے دروازے پر کھڑے ہو کر کے یہ فکر دامن گیر ہے کہ اللہ کو کیسے راضی کر لوں، شاید 2 رکعت نماز پڑھ لوں گا تو اللہ راضی ہو جائے۔ سبحان اللہ! کیسے صحابہ تھے ہمارے، اور آج ہم اللہ کو راضی کرنا یہ ہماری زندگی کا کوئی پوائنٹ آف وے ہے ہی نہیں، ہم دنیا کو راضی کرنے پہ لگے ہیں، ہماری ساری جدوجہد، ہماری ساری کوششیں لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، دوست راضی ہو جائے، رشتہ دار راضی ہو جائے، اپنے راضی ہو جائیں، انسان راضی ہو جائیں۔ انسانوں کو راضی کرنے کے چکر میں انسان اپنی آخرت کو برباد کرتا ہے۔ میرے بھائی، میرے دوست، یہ دنیا بڑی بے وفا ہے، یہ کبھی کسی سے راضی نہیں ہوتی۔ تم اپنی جان کو بھی قربان کر دو، اپنے مال کو لٹا دو، لوگ تمہارے بارے میں شکایتیں کریں گے، حسد کریں گے، تمہارے بارے میں گلے شکوے ہی کریں گے۔ آؤ اس رب کی طرف، وہ رب ایک سجدے سے راضی ہوتا ہے، وہ رب ایک پیسے کے خیرات سے، صدقے سے راضی ہو جاتا ہے۔ ایسے عظیم عظمت والے رب کو راضی کرنے کے لیے کوشش کرنا ہے، دنیا کو راضی کرنے کے لیے اپنی ساری جدوجہد، اپنی ساری کوششیں
اپنی ساری سرگرمیاں لگا رہے ہو، یہ دنیا کبھی راضی نہیں ہوتی، اس کے راضی ہونے سے کوئی کچھ فرق پڑنے والا بھی نہیں ہے۔ انسان کو فرق پڑتا ہے صرف اللہ کے راضی ہونے یا ناراض ہونے سے۔ ہماری اور آپ کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد یہی ہے، اللہ کو راضی کر لیں۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کی عبادت کریں، اپنے جان مال اپنے اعمال کو اللہ کے لیے لگائیں، ہر آن ہر عمل کو کرتے ہوئے یہی پیش نظر رہے کہ میں کیسے اللہ کو راضی کر لوں، کیسے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہی فکر ایک مومن اور مسلمان کو ہونا چاہیے۔ یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، سب سے بڑی کامیابی یہی ہے۔ رب العالمین اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی پیاری حدیث بتائی، آخرت کے دن جب سب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جنتی جنت کی نعمتوں کو مزے لے رہے ہوں گے، اللہ اکبر، وہاں کے کھانے، وہاں کی حوریں، وہاں کے نظارے، وہاں کے محل، اللہ کی جنت، اللہ کی جنت عقل جس کا تصور نہیں کر سکتی، آنکھوں نے کبھی اس کا سوچا بھی نہ ہوگا، آنکھوں کے مشاہدے میں آئے، آنکھ جس کے مشاہدے کا تصور نہیں کر سکتی، ایسی عظیم جنت، اللہ کی بنائی جنت میں اس کی نعمتیں، اس کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ایک دن بلائے گا، جنتیوں آؤ یہاں آؤ، ایک بات بتاتا ہوں۔ سارے جنتی جمع ہو گئے، اللہ سوال کرتا ہے کیسی ہے میری جنت؟ جنتی کہیں گے اللہ تیری جنت ماشاءاللہ کتنی خوب ہے، تیرا شکر ہے تو نے ہمیں یہ جنت عطا کی ہے۔ ان نعمتوں کے بارے میں بولنے کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے۔ اللہ کہے گا دو چیزیں، کیا میں جنت سے بڑی چیز دے دوں تم کو؟ جنت سے بڑی چیز؟ جنتی کہیں گے جنت سے بڑی چیز کون سی ہے؟ جنت ہی تو سب سے بڑی ہے، جنت سے بڑی کیا ہے؟ اللہ کہے گا کہ ہاں جنت سے بڑی ہے، دو چیزیں۔ رب العالمین کہے گا تم میری عبادت کرتے تھے دنیا میں، آؤ جس رب کی تم عبادت کرتے تھے آج میں تمہارے سامنے آتا ہوں، مجھے دیکھو میں ہی تمہارا رب ہوں۔ رحمت کے سارے فرشتے ہٹ جائیں گے، رب العالمین جنتیوں کے سامنے آ جائے گا، اللہ اکبر، جنتی اللہ کو دیکھیں گے، کیا منظر ہوگا۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہم سب کو اس میں سے بنائے، ہم سب کو اس مجلس میں شامل کر دے۔ جنتی جنت اللہ کو دیکھیں گے اور اللہ رب العالمین ایک اعلان کرے گا، آج میں اعلان کرتا ہوں میں آج تم سے راضی ہو گیا، میری رضاعت کا پروانہ لے لو۔ جنتی اللہ کی رضاعت کا پروانہ لے کر اللہ کے راضی ہونے کا اعلان سن کر، اللہ کو دیکھ کر جنت کو بھول جائیں گے۔ جنت چھوڑو یار، جنت لے کے کیا کرنا۔ ذالک الفوز الکبیر، اللہ نے فرمایا یہ سب سے بڑی، ایک مومن کی کامیابی کا سب سے اونچا مقام، اس کے آگے کامیابی نہیں، اینڈ آف دا سکسیس، کامیابی کی آخری منزل، اپنے رب کا دیدار، اپنے رب کی رضا کا اعلان۔ سبحان اللہ۔ میرے دوست، میرے بھائی، یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے، یہی ہماری کامیابی کی منزل ہے، اسی کے لیے جینا ہے، اسی کے لیے مرنا ہے۔ خدا را اپنے وقت کو دنیا کی چیزوں میں برباد نہ کرو، انسانوں کو راضی کرنے کے پیچھے اپنے آپ کو حلقان مت کرو، اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو راضی کر لو، اپنی نمازوں سے، اپنے صدقہ و خیرات سے، اپنے اچھے اخلاق سے، اپنی دینداری سے، اپنے آپ کی، اپنی زندگی کا مقصد اللہ کی رضا بنا لو۔ اپنے بچوں کو یہی سکھاؤ، اپنے بچوں کو یہ نہ سکھاؤ دنیا کیا کہے گی، لوگ کیا کہیں گے، اپنے بچوں کو سکھاؤ اللہ کیا کہے گا، اللہ خوش کرنا، اللہ کو خوش کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ آج ہماری اور آپ کی دینداری کا یہی حال ہے، ہماری دینداری میں اللہ کی رضا کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں سوچتے ہیں لوگ کیا کہیں گے، دنیا کیا کہے گی،
وہ خوش ہوں گے کہ نہیں؟ یہ خوش ہوں گے کہ نہیں؟ میرے بھائیوں، سب سے پہلی پرائورٹی، سب سے پہلی ترجیح اللہ کو راضی کرنا۔ اللہ راضی ہوگا وہ کام ہم کریں گے، دنیا ناراض ہو جائے نو پرابلم، کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ راضی ہو جائے آپ کی دنیا آخرت کامیاب، دنیا ناراض ہو جائے کوئی بات نہیں، کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ دنیا کبھی کسی سے راضی نہیں ہوئی، دنیا کبھی کسی سے راضی نہیں ہوئی، راضی ہونے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہم سب کو اپنی زندگی کے اندر اس اللہ کو راضی کرنے والا بنائے، اس عظیم اللہ کی عظمت کو سمجھ کر کے اس کو راضی کرنے کے لیے جدوجہد اور محنت کرنے والا بنائے۔ اللہ ہمیں آخری سانس تک اس کی عبادت کرنے والا بنائے۔ اللہ اپنی نمازوں کے ذریعے سے، صدقہ و خیرات کے ذریعے سے اس کو راضی کرنے کی توفیق دے۔ رب العالمین ہمارے جتنے نوجوان بے روزگار ہیں اللہ ان کو حلال روزی کا انتظام فرمائے۔ رب العالمین جو بیمار ہیں، مختلف مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، اللہ انہیں راحت و سکون عطا فرمائے، اللہ انہیں شفاء کل عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ جو بن بیاں ہیں، بچیاں، اللہ ان کے نیک جڑوں کا انتظام فرمائے۔ اللہ ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے۔ رب العالمین ارض مقدس کی بازیابی کے لیے جو کوششیں ہو رہی ہیں، اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ اللہ دشمنوں کے قہر سے ان کی حفاظت فرمائے۔ الہ العالمین دشمنان اسلام کے منصوبوں کو ناکام بنا دے۔ رب العالمین ان کے سینوں کو اسلام کے لیے کھول دے، ان کے ذہنوں کو اسلام کے لیے کھول دے۔ اللہ ان کے حق میں ہدایت نہیں ہے تو ان کے منصوبوں کو ناکام و نامراد بنا دے۔ اللہ ہم تجھ سے جب تک ہم سب کو زندہ رکھ، توحید پر زندہ رکھ، توحید پر استقامت عطا فرما۔ موت دے تو توحید کی موت دے، جب موت آئے تو زبان سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد ملک البر الرحیم رب حلیم۔